مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ہم نے کافی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی سے دعائیں ہر وقت ہر ایپیسوڈ میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جو ہم سن رہے ہیں، جو ہمیں مفتی صاحب بات بتا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن کی، اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر میں مفتی صاحب بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اداسی بھی چھانے لگ گئی ہے، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وائی، مگر یہ جو آخری اشرا شروع ہونے والا ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ سے پوچھیں گے، مگر ہم اپنے پروگرام کا ہمیشہ افتتاح جو ہم آغاز ہے وہ اللہ کے کلام الہی سے کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام الہی جو ہے وہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ ادب سے سنیں گے، اللہ انشاءاللہ اس کو ہمارے دلوں کے اوپر نور کی طرح انشاءاللہ سمیٹے گا۔ ادب سے سنتے ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کلام الہی سنتے ہیں نا، بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ اکثر میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی، مگر یہ کلام الہی کا معجزہ ہے کہ جب سنا جائے ادب کے ساتھ تو دل میں ایسے اتر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا اکثر مکہ مکرمہ میں، عمرے میں، حج میں اور کسی مسجد میں جب کوئی امام بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا نور ایسا ہوتا ہے کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہو، بے ساختہ آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام الہی کا معجزہ ہے۔ مجھے صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں چیزوں کو۔ یہ جو آیت میں آج پھر ہم نے سنی ہے بات، اب اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ جس طرح حسد، غیبت، توبہ، دعا، یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو یہ اس رمضان کی برکت سے یہ جو ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں اس کے اوپر آپ ڈیفائن کرتے ہیں چیزوں کو۔ بال ان یور کورٹ بیسکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آیت جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ دعا جو ہے نا وہ بہت ہی پاورفل ٹول ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا ہم الحمدللہ رمضان میں مستقل سب ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کی ایک کنسسٹنٹ ہیبٹس میں سے دعا ہے جس کو ڈیولپ بھی کرنا ہے اور اپنی قوت دعا کو، اسٹرینتھ کو بڑھانا بھی ہے۔ اور اب جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ تو عشرہ ہی دعاؤں کا ہے، یہ عشرہ ہے ہی دعاؤں کا۔ پورا رمضان دعا کا ہے۔ روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہو رہی ہے، روزانہ ایوری سنگل ڈے ایک دعا قبول ہو رہی ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں اللہ کے دربار میں اپنی ایپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا۔ سبحان اللہ، دیٹس کالڈ دعا۔ سبحان اللہ۔ کس کے دربار میں کی جا رہی ہے؟ جو کائنات کا چلانے والا ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، مالک اور خالق، مالک الخالق ہے، اور اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے، اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے۔ کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد، انسان، جنات، فرشتے، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنے اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ انبیاء اپنے علم کے مطابق، سید الانبیاء اپنے علم کے مطابق، ملائکہ اپنے علم کے مطابق، سید الملائکہ اپنے علم کے مطابق، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فرشتے، سب اپنے اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگیں۔ اللہ سب کو سب کچھ دے دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو، اس سے نکالو تو شاید نوک پہ جو پانی کا قطرہ ہوگا اس سے شاید سمندر میں کوئی کمی آئے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اللہ کو پسند کتنا ہے آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی
حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹاؤں۔ اللہ اکبر، وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ظہور قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ مشی بھائی ایسا چیک ہے جو باؤنس نہیں ہوتا، ہائے 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 ہائے، یا تو فوراً کیش ہو کے دعا قبول ہو جاتی سبحان ہے اللہ۔ یا تھوڑے عرصے میں ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کہتے ہیں جو مانگا ہے دنیا اس کے بغیر بھی اس کی کٹ جائے گی۔ وہاں کیا ہوگا جب ماں جیسی ممتا بھی اپنے لال کو بھول جائے گی، سبحان آپ جیسا شفیق بھی بھول جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اس کی دعاؤں کو پالتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ملٹی پلائر میں چلا جاتی ہے وہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی دعاؤں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ محشر کے میدان میں یہ جنت میں جائے گا، اس کو محلات دکھائے جائیں گے، پوچھے کس عمل کا بدلہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ تیری دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے، اللہ، جب اس کا بدلہ دیکھے گا دعاؤں کو۔ اوہ ہوئے ہوئے، اور دعا جو ہے نا اللہ اکبر کس یقین کے ساتھ مانگے؟ فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اپنی زبان سے نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس دن سے دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اوہ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی جو بلیو ہے نا، جو فیت ہے اللہ کی ذات پہ، وہ امپورٹنٹ طاقت ہے مومن کی۔ اللہ اکبر، ہاؤ اسٹرانگ فیتھ یو ہے، اللہ قبول۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ کہا کرتے عجیب بات، اللہ اکبر، اللہ والوں کی زبان سے عجیب اللہ باتیں کہ فرمایا اللہ جس کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق دیتے ہیں، اوہ سبحان اللہ، اللہ جس کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ سبحان آپ کو دعا کی توفیق مل گئی، دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو دس ڈاؤٹ کہ یار ساری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اوہ، یہ کہنا بھی کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اوف، ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل رضا بالقضاء ہے، مالک نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کمپلین، شکوہ، شکایت، مایوسی، مایوسی، وائی می، آلویز ہیپن ود می، ساڈی تے قسمت ہی پیڑی ہے، ساڈے نال ہی ہوندا اس طرح دے۔ دیز آر دا ورڈز، ڈس لائکنگ ورڈز۔ ایک نا میرے دوست نے کرونا کے درمیان میں مجھے فون کیا، اس نے کہا ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ جل شانہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا میں اس کو پکڑ کے سزا دینا چاہے تو وہ کون سا ایسا گناہ؟ میں نے سارے گناہ گنا دیے، قتل، شراب، زنا، آئی نیم آل دا سن۔ انہوں نے کہا سب کے اوپر اگر اللہ بندہ معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا جرم ہے یار جو ابھی آپ بتا رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث ہے جس کے الفاظ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے مایوسی کی باتیں کرتا ہے لوگوں میں، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بندے پہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اوکے میری یار کسی اور کو کروا لو، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوئی۔ ہاں۔ ہوئے 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 ہوئے۔ تو آپ نے یہ چیک باؤنس نہیں ہوتا آپ کو۔ دیکھیں دعا جو ہے نا، دعا ہر صورت مقبول ہوتی ہے، دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے، ظہور قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ آپ کی بات بلیو، دعا بس آپ کا یہ بلیو ہے، یا تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے۔ مردود اس صورت میں ہوتی ہے کہ آدمی نے غلط پروسیسز کو اختیار کیا، حرام کھا رہا ہے۔ حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ، اب اس کا امپیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدمی خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے دعاؤں کا، اور اب دعا میں اس کے کیا مانگے، کیسے مانگے؟ تو دعا کو ادب کے ساتھ مانگنا ہے۔ ویسے تو دعا کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، Whenever you get connected. Whenever you get connected, whenever. Even in the car. It's a chatting with Allah subhanahu wa ta'ala. تو رمضان you have to get this habit, you have to build in this habit کہ آپ کو جو آپ کی ایک فارمل ریلیشن شپ ہے نا، اس وہ ذرا انفارمل ریلیشن شپ میں آ جائے۔ ہم دعا کے امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، امام صاحب کے ساتھ ہاتھ ختم کر دیے۔ دعا تو آپ کا اللہ سے تعلق ہے۔ جو اول آخر درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو ان کلمات کو پڑھتا ہے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے استاد کہنے لگے مستجاب الدعوات لوگوں سے دعا کرایا کرو۔ میں نے کہا استاد جی مستجاب الدعوات لوگ کتنا بن گئے؟ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ہاتھ اٹھائیں دعا قبول ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، اللہ فرشتے مقرر کریں گے
فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں. اللہ تو فرمایا فرشتوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرو. اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ دوسروں کے لیے دعا کرو, نماز سے پہلے آ کے بیٹھ جاؤ اور نماز کے بعد کچھ دیر تک بیٹھے رہو, فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صدقہ کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ انتظار کیا کرتے تھے, اذان کے بعد دعا کرتے تھے, اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کوئی تو قبولیت کا وقت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنے لیے ایک ہی موقع ہے جس میں کہا میرے لیے دعا کرو, اور وہ اذان کے بعد. اللہ اکبر اللہم رب هذه الدعوة التامة. کیا ہے؟ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صلاة القائم وآت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللہ اکبر. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, جبھی تو فرمایا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اور اس جگہ پہ ہماری خواتین تو عام طور پہ عادت ہی نہیں ہے اذان کا جواب دینے کی اور اذان کی دعا پڑھنے کی. تو دعاؤں کا اہتمام. سن مفتی صاحب, سوری ٹو کٹ یو, یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ہم ورلڈ 11 کا میچ کھیل رہے تھے, سعید انور صاحب کی زندگی بدل گئی تھی. ہمارے دوست ہیں نعیم بٹ صاحب, وہ اکٹھے گئے ہوئے تھے. میں تھا, وسیم اکرم بھائی تھے, اظہر محمود تھا, شاہد افریدی تھے, سعید بھائی تھے. ہم پانچوں ورلڈ 11 کا میچ کھیلنے گئے. میچ کے درمیان میں اب ان کا اوبیسلی نماز پڑھنی تھی, زہر کا ٹائم تھا. میں اور شاہد افریدی پریکٹس کر کے اندر آ رہے تھے. جو میچ سے پہلے ہمارا وارم اپ نہیں ہوتا, وارم اپ کر کے تو ہم کٹ بدلنے آ رہے تھے. اندر سے نعیم بٹ صاحب نے آواز دی, جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اذان دی, اللہ اکبر کی صدا گونجی. ورلڈ 11 کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے پلیئر ایک ڈریس روم میں. اس میں کرٹلی امروز تھا, مرلی دھن تھا, اینڈی فلاور تھا, اسٹیو فلیمنگ تھا, کورٹنی واش تھا, آئی کین نیم آل آف دیم, بڑے بڑے پلیئر. اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی صدا گونجی وہاں, اللہ کے نام. میں اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, اس رمضان کی برکت کی وجہ سے آپ کے سامنے بتاتا ہوں, اس وقت میرے دل میں خیال آیا, یار چپ کر کے علیحدہ جا کے نماز پڑھ لیں دے, گورے مائنڈ تو نہیں کریں گے. جو آج ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نماز رستے میں پڑھ لی, لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے اذان دی یہاں پہ. تو اس نے اذان دی, نعیم بھائی نے اذان دی. میں وضو کرنے جا رہا تھا, میں اور شاہد افریدی. جیسے ہم اندر گئے تو آپ نے کہا, اسٹیو فلیمنگ نے مجھے بلایا. اسٹیو فلیمنگ کہتا ہے, مجھے کہنا وہ ورڈ ود یو. میں نے کہا شور. کہتا ہے کہنا آسک یو ویری پرسنل کوشچن, آئی ایم ویری نیو ٹو آسک یو دس کوشچن, آئی ہوپ یو نو گنا مائنڈ. میں نے کہا جی پوچھو کیا. اینڈ میرے دل میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ الٹے سیدھے سوال کرے گا. پتہ کی کہنا ہے, کہنا یو شور, کہنا ہے آسک یو دس کوشچن. میں نے کہا شور. کہتا ہے دیٹ واز اے بیوٹیفل سانگ, اٹ ٹچز مائی ہارٹ. اللہ, اس نے پوری اذان سنی, کہا دیٹ واز اے بیوٹیفل سانگ, اٹ ٹچز مائی ہارٹ. مجھے صاحب اس دن تو لے کے آج تک جو آپ نے آج بات بتا دی ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا منگوائی آفٹر اذان کے وقت اپنے لیے, ورنہ تو اور کوئی مانگا ہی نہیں ہے کہ میرے لیے مانگ. اللہ. اور میں مسجد میں کھڑے ہو کے فون پہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہوں, یار اچھی گل کر, اذان دی وجہ نال تیری آواز نہیں آ رہی. اللہ میں ریموٹ کنٹرول سے آواز ٹی وی کی اونچی کر دیتا ہوں کہ میرے پروگرام کو ڈسٹرب نہ ہو. اور اس اذان کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, جو آپ نے فرمایا ابھی. یہ پیغام ہے ان سب کے لیے کہ اذان کا جواب دے کے دعائیں مانگنی چاہیے. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل کریکٹ. اس کا ادب کریں, اس کا خاص کریں, تو دعا جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور پھر کون کون سے اور مواقع ہیں؟ دیکھیں آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, یہ عشرہ ہے دعاؤں کا عشرہ. یاد رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے, دعا ہے, دعا ہے. سبحان اللہ. تو ہم انشاءاللہ مزید ایک کریں گے اس پروگرام دعا پہ. لیکن دا اٹامک ہیبٹ آف دا ڈے, lesson of the day, start chatting with Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ اکبر. Let's start talking with Allah subhanahu اللہ سبحان اللہ. wa ta'ala. Very informal way. سبحان اللہ. Let's start talking with Allah subhanahu wa اللہ سبحان اللہ. ta'ala. So میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی بہت اسپیسیفک آرٹیکولیٹڈ نہیں, بس اسٹارٹ چیٹنگ. آسانی بیٹھے ہیں, اللہ آسان کر دے, اللہ تو مشکل کو آسان کر دے, اللہ عافیت سے پورا فرما دے. رک گئے جا کے کہیں پہ الیکٹرک آدمی فوراً ہوا, آدمی ٹریفک لائٹ آن ہو گئی, اللہ آسانی سے گزار دے, اللہ خیریت سے گزار دے, عافیت سے گھر پہنچا دے. کہیں پہ پہنچے, بکنگ کرائی تھی, رش بہت ہے, نئی جگہ مل رہی, اللہ تو عافیت سے کرا دے, خیر سے. اسٹارٹ چیٹنگ ود اللہ سبحان اللہ. کیا فائدہ ہوگا؟
جو اس وقت فرسٹریشن آنی تھی نا وہ نہیں آئے گی, اللہ اکبر. بیکاز آپ کنورٹ کر لو گے اپنے مائنڈ سیٹ کو ایک ڈفرینٹ ٹائپ پہ, تو ڈوپامائن نکلنا شروع ہوگا. اب آپ کے پاس گریٹیٹیوڈ کے نیورونز آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ یو ول کم آؤٹ فرام دا پرابلمس ٹوورڈ سولوشنز. اللہ اس میں خیر ہوگی یار کوئی انسان. اللہ اکبر. تو اب دس از امپورٹنٹ تھنگ, دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. روزانہ ایک دعا سیکھنا شروع کر دیں بس. سو دس از ویری اسمال ہیبٹ وچ ایوری ون کین ڈو اٹ. دعا کے بارے میں جو مفتی صاحب نے بتایا نا, مکہ مکرمہ میں عمرے کے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, اللہ نے توفیق دی. میں نے کہا بچوں تم لوگ چلے جاؤ, میری وائف بچوں کو لے کے ہوٹل میں چلے گئی. میں کہا اشراق پڑھ کے آتا ہوں. میرے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے تھے, گجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا, بہت ضعیف اور بوڑھے آدمی تھے, پنجابی چ گل کر رہے سی. تو ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮ ਪਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ. ਕਹਿੰਦਾ अच्छा पुत्र मैं कर दिया. मैं कहा जी हूँ नहीं करो, मुझे नहीं पता. अल्लाह के घर के सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने. फजर का टाइम ख़त्म हो गया था, इशराक का टाइम शुरू होने वाला था. तो कहता पुत्र मैं कर देंगे. मैं कहा नहीं हूँ नहीं करो. मैंने 3 दफ़ा इसरार किया. कहता अच्छा. उन्होंने जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ, उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ ऐसे देखा और कहा कि ऐसे कहा कि पुत्र मांग ली है, मैं दुआ मांग ली. मैंने कहा बाबा जी की मंगे? कहना क्या है ना पुत्र मांग ली. मैं कहा बाबा जी दसो तुझे की मंगे? 2 लफ्ज़ों में जैसे मुफ्ती साहब ने कहा इत्थों मंगी जी दुआ होंगी ना सीधी अल्लाह के दरबार च कबूल होंगी. उसने क्या कहा बाबा जी ने? समंदर को कूजे में बंद किया. कैसे? क्या मैं पुत्र अल्लाह ने कह दिता है ना इत्थे पुछी ते ना अगे पुछी. हाय हाय. ओए मैं कहा जी बाबा जी की मंग बैठे हो तुसी. दुआ है कि इस आखिरी अशरे में जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना, रो रो के दुआएं मांगें. रोना नहीं आता, उलमा कराम से सुना, रोने वाली शक्लें बना लें. एक अगर आंसू मक्खी के सर के बराबर हमारी आंख में उतर आया, अल्लाह उसको जहन्नम के उस चेहरे को जहन्नम की आग के ऊपर हराम कर देगा. टाइम फॉर अस टू प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेक दैट हैबिट कि हम कंसिस्टेंटली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह से अपनी हाजतों को मनवाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें. इंशाअल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड.